نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 190 آیت نمبر 63 سے 77 تک، لیسن نمبر 190 آیت نمبر 63 to 77۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد کا معنی ہے بندہ، غلام، اور الرحمن اللہ تعالی کی صفت بہت زیادہ مہربان۔ یہاں بات ہو رہی ہے کچھ خاص بندوں کی، اور وہ خاص کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت رحمان کی طرف ہے۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان بندوں کو اللہ اپنا خاص بندہ کہتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندے، چنے ہوئے بندے، وہ کون ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یمشون، جو چلتے ہیں، علی الارض، زمین پر، ہونن، نرمی سے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، سکینت سے، تواضع سے، وقار سے، جن کی چال میں تکبر، سرکشی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی غرور، نہ تصنع، نہ بناوٹ، نہ سستی، نہ ڈھیلا پن، بلکہ بہت معتدل چال کے حامل ہوتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں بروج کا ذکر کرتے ہیں، ستاروں کا ذکر کرتے ہیں، اور ستارے آسمان پر کیسے چلتے ہیں؟ آہستگی کے ساتھ، اپنی مقرر رفتار کے ساتھ۔ رات کے پہلے پہر میں آپ ستارے دیکھتے ہیں تو ایک جگہ پر ہوتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں دوسری جگہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی یہ چال اتنی خوبصورت چال ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر کسی ہنگامے کا نہیں بلکہ سکون کا احساس ہوتا ہے۔ وہ 2 نہیں، 4 نہیں، ہزاروں، لاکھوں اور انگنت تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو دیکھ کر ایک اطمینان کا اور ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بھی رحمان کی مخلوق ہے، وہ بھی رحمان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی منزلیں طے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اس زمین پر بھی کچھ رحمان کے بندے ہیں جو اس دنیا کے ہنگامے میں اللہ سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ بندے اپنی چال ڈھال سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہونن کا لفظ جو ہے یہ ہانا یہون سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نرم اور آسان ہونا۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں جنت میں جانے والے بندے کی صفات بیان ہوئی، اور جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے کہ وہ کون ہے؟ ہینن لینن۔ تو ہینن کا روٹ بھی ہونن ہی ہے۔ تو گویا نرمی صرف انداز اور گفتگو میں نہیں بلکہ چال ڈھال میں، معاملات میں، اور انسان کی چال اس کی پوری شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اس لیے رحمان کے بندوں کی شخصیت ان کی چال میں نظر آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی آؤٹر پرسنالٹی اور ظاہری ڈیل ڈول اور چال ڈھال کا ذکر کیا گیا کہ ان کی شخصیت کیسے ہوتی ہے۔ اور چال میں صرف پیدل چلنا ہی نہیں، کسی چیز پہ سوار ہو کے چلنا بھی ہو سکتا ہے، خود چلنا بھی، اور پھر باقاعدہ کہیں چلنا، اور گھر کے اندر اور عام روزمرہ زندگی کے کام کاج کرتے ہوئے بھی چلنا پھرنا سب شامل ہے، کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام آپ کو کرنا ہو تو بھی آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ تو رحمان کے بندے اپنے چال میں، اپنے کام کاج میں، اپنی موومنٹ میں دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کی موومنٹ میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک نرمی ہوتی ہے، اور وہ انداز سے جھلکتی ہے۔ اگر ہم چلنے کے معنوں میں ہی چال کو لیں تو پھر ان کی چال کس کس چیز سے خالی ہوتی؟ کچھ تو صفات آپ نے جانی ابھی کہ نہ تکبر، نہ تصنع، اور چلنے کا جو انداز ہے
اس میں بھی وہ محتاط ہوتے ہیں. ایسی چال سے پرہیز کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، مثلاً پاؤں گھسیٹ کے چلنا، پاؤں مار کے چلنا، یا ایسے ٹہل ٹہل کے چلنا کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ شخص زندگی میں کوئی مقصد نہیں رکھتا، بیکار اور بے مقصد شخص ہے. چلتے وقت شور نہ کرنا. پھر سامنے دیکھ کے چلنا، یہ نہیں کہ چلنا ایک رخ پر اور دیکھنا دوسرے رخ پر اور دوسروں سے ٹکریں کھا کے ان کے لیے اذیت کا سامان پیدا کرنا. پھر یہ کہ اپنے کپڑے سمیٹ کے چلنا. پھر اسی طرح اگر کچھ لوگوں کے ساتھ اکٹھے چل رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط برتنا کہ اگر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر سمٹ کے چلنا یا لائن میں چلنے کی ضرورت ہو تو وہاں لائن میں چلنا، ایک ہجوم کی شکل میں نہیں چلنا. دوسروں کے ساتھ ٹکرانے سے بچنا جہاں خاص طور پر رش وغیرہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی چلتے ہوئے ناپسندیدہ ہیں، مثلاً پیچھے مڑ کے دیکھنا، یا سڑک پہ چلتے ہوئے کسی کے گھر یا گاڑی کو گھورنا، یا ادھر ادھر کسی کی کھڑکی کے اندر سے اس کے گھر میں جھانکنا، یعنی بعض اوقات لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر اسی طرح اپنی سوچوں میں اس طرح گم ہونا کہ یہ خبر ہی نہیں ہونا کہ کون پاس سے گزرا ہے، راستے کا حق نہ دینا. اسی طرح دوسرے چلتے ہوئوں کو نہ روکنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ بعض لوگ کوئی اپنے کام سے جا رہا ہو شخص تو اس کو راستے میں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، راستے میں روک دیتے ہیں، یعنی خود بھی چلتے ہیں دوسروں کو بھی چلنے دیتے ہیں. تو چال جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی عکاس ہے، اس کی پرسنالٹی اور اس کا اندر ظاہر ہوتا ہے اس کے چلنے کے انداز سے. تو اس میں خواہ کسی کام سے انسان جا رہا ہو یا گھر کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے کام کر رہا ہو، خواہ وہ برابر چل رہا ہو یا اوپر کو جا رہا ہو جیسے سیڑھی چڑھ رہا ہو، وہ بھی چلنا ہی ہوتا ہے، یا سیڑھی اتر رہا ہو، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی عام روزمرہ زندگی کے کام کاج کرتے ہوئے بھی وقار کا مظاہرہ کرنا. تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین چال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چال کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ جب چلتے تو تیز رفتاری سے، گویا آپ کے لیے زمین کو لپیٹ دیا گیا ہو، یعنی سستی سے نہیں چلتے تھے. اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت لڑکھڑا کے اور ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ قرآن پڑھنے والے شخص ہیں. تو اس پر وہ کہنے لگی کہ عمر سید القراء تھے، لیکن جب چلتے تو قوت کے ساتھ چلتے، مارتے یا پیٹتے تو قوت سے پیٹتے. تو باوقار چال چلنے کا مطلب پریشان حال اور سر نہڑائے اور بے وجہ بیمار نظر آنا اور اس طرح چلنا کہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہو، یہ بھی منع ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے جیسے نشیبی زمین پر اتر رہے ہوں، یعنی اوپر سے نیچے آ رہے ہوں. مثلا جیسے کسی پہاڑ سے اتر رہے ہوں یا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں یا کسی سلوپ سے نیچے آ رہے ہوں. تو جب انسان اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کی چال میں دو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. نمبر 1 قدم سنبھال کے چلنا، قدم جما کے رکھنا، اور نمبر 2 تیزی سے چلنا، کیونکہ اوپر سے نیچے آتے ہوئے آپ لا محالہ تیز ہو جاتے. یعنی ایسی تیزی بھی نہیں کہ انسان بھاگنا شروع کر دے، اور ایسی سستی بھی نہیں کہ انسان جو ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے اذیت کا سبب بنے یا بیمار نظر آئے. ہاں کوئی شخص بیمار ہو تو الگ بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی چال باوقار چال ہو اور نرم چال ہو، اور یہ ممکن نہیں اس وقت تک جب تک انسان بامقصد انسان نہیں بنتا، کیونکہ ایک بامقصد انسان، سوچ بچار کرنے والا، سمجھدار انسان اور ایک ناسمجھ انسان دونوں اپنی چال ڈھال سے پہچانے جاتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چال درست ہو تو پھر زندگی کی ڈائریکشن بھی درست کرنی ہوگی. دوسری صفت بتائی گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے، بات کرتے ہیں ان سے، جاہلون جاہل، قالو تو وہ کہتے ہیں سلاما سلام.
خاطبہ کا لفظ خاطبہ یخاطب مخاطبہ، ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا، یعنی جب ہم کلام ہوتے ہیں ان سے، کون؟ الجاہلون، کس کی جمع ہے؟ الجاہل کی. اور جاہل کا لفظ کس سے ہے؟ جہل سے. اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ نہ جاننے کو. اور بعض اوقات جاننے کے باوجود نہ جاننا یعنی بے وقوف ہونے کو بھی جہالت سے تشبیہ دی جاتی ہے. یعنی جہالت کے معنوں میں لا علمی بھی ہے اور بے وقوفی بھی. تو جہلہ کا معنی ہوتا ہے اجڑ پن کرنا، اجڑ پن. اور جہلت القدر کہتے ہیں ہانڈی کا بہت ابلنا، یعنی ایسا انداز اختیار کرنا کہ جیسے کوئی شخص بوائل کر رہا ہو، یعنی بوائلنگ انداز، ابلنے والا انداز، گفتگو میں ابلنے والا انداز، بھڑکنے والا انداز. اور جاہلہ کا معنی ہوتا ہے نادانی میں مقابلہ کرنا، یعنی کسی کے ساتھ نادانی برتنا، جہالت برتنا، بدسلوکی کرنا. جہول کہتے ہیں نا تجربہ کار کو. جہول کون ہوتا ہے؟ نا تجربہ کار. تو جاہل کون ہوا یہاں؟ اجڑ، نا سمجھ، بدسلوکی کرنے والا، گفتگو میں آرام سے بات کرنے کی بجائے جذباتی انداز میں بات کرنے والا. کیونکہ ایسا شخص اپنی جذباتیت کے ساتھ دوسرے کو کیا کرتا ہے؟ پرووک کر دیتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی آپ سے آرام سے بات کر رہا ہے، ٹھہر کے بات کر رہا ہے، تو آپ بھی کیا کریں گے؟ ٹھہر کے بات کریں گے، کیونکہ انسان کا عموماً کلام دوسرے کے کلام کے تابع ہوتا ہے. آپ عموماً ویسے ہی بات کرتے ہیں جیسے کوئی آپ سے بات کرتا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے، کوئی آپ سے آرام سے بات کر رہا ہے، آپ بھی آرام سے بات کر رہے ہیں. اصل مشکل کہاں ہوتی ہے؟ کہ جب کوئی آپ سے ابل کے بات کر رہا ہو، اچھل کے بات کر رہا ہو، نادانی سے بات کر رہا ہو، بے وجہ بھڑک رہا ہو، تو پھر کیا کریں آپ؟ قالوا سلاما، وہ اس کو ٹھنڈا کر دے. سلام کس کو کہتے ہیں؟ پیس کو. ٹھیک ہے، وہ اس کو یعنی ابلتے کھولتے شخص کو، بے وجہ بھڑکنے والے کو کیا کرے؟ ٹھنڈا کر دے. یہ ہوتے ہیں عباد الرحمن. کہاں یہ کہ وہ ابل کے باتیں کریں، وہ ابلنے والوں کو بھی ٹھنڈا کرتے ہیں اپنے رویے کے ساتھ، اپنے معاملے کے ساتھ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دو طرح کے سلام ہوتے ہیں. ایک سلام ہوتا ہے جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو جاتے وقت یا داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں، اور دوسرا سلام کب کرتے ہیں؟ جب واپس نکلتے ہیں. تو یہ جو دوسرا سلام ہے اس کو کہتے ہیں سلام متارکہ، یعنی گڈ بائے کرنے کا سلام جو ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں. بات یبیت بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا. لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے. سجدن ساجد کی جمع، سجدہ کرتے ہوئے. وقیامن قائم کی جمع، قیام کرتے ہوئے. سجدے اور قیام سے مراد کیا ہے؟ نماز. یہ کام وہی کر سکتا ہے جو پہلے دو کام کرے، کہ چال میں نرمی ہو اور گفتگو محتاط ہو، تو پھر اس کے پاس واقعی ایسی انرجی ہوگی کہ وہ رات کی عبادت کر سکے. اگر آپ بے وجہ دوڑ رہے ہوں، بھاگ رہے ہوں، بیکار کاموں میں مشغول ہوں اور بیکار باتوں میں، لغویات میں مشغول ہوں، تو آپ ایسے تھک کے سوئیں گے کہ پھر رات کو اٹھنا مشکل ہوگا. اس لیے فوراً بعد یہ صفت آئی کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں ہوتے ہیں. صحابہ کرام ایک لشکر پر تھے، تو کوئی دشمن کا جاسوس لشکر میں آیا اور دیکھتا رہا کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور ان کی ساری عادات اور ان کے دن رات کا جائزہ لیا. جب واپس گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ ان لوگوں کو کیسا پایا، تو کہنے لگا فرسان بالنہاری ورہبان باللیل. دن کو گھڑ سوار ہیں اور رات کو راہبوں کی طرح عبادت کرتے ہیں. رات کے راہب ہیں اور دن کے سوار ہیں، یعنی دن کے وقت اپنے آپ کو بہترین کاموں میں مشغول رکھتے ہیں، یعنی جہاد کرنے والے ہیں. گھڑ سوار کا مطلب کیا؟ کہ یا تو وہ سوار ہیں یا پھر اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں یا اس کی تیاری میں ہیں
اور دوسری طرف راتوں کو عبادت کرنے والے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ہے رحمان کے بندے جن کی دعائیں آخرت کی فکر میں ہوتی ہیں. اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب، یا رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. انداز آپ دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ یا رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو جہنم دیکھی نہیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھیر دے؟ یہ کون کہتا ہے کہ یا رب پھیر دے، ہٹا دے؟ جو جہنم کو اس شدت سے محسوس کرتا ہو کہ گویا وہ سامنے کھڑی اور اس میں وہ جانے لگا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یا رب تو اس سے ہمیں بچا لے، اس کو ہم سے ہٹا دے. یہ ہے رحمان کے بندے جن کی دعا نمبر 1 کیا ہے، فکر نمبر 1 کیا ہے؟ جہنم کی آگ، کیونکہ وہ ذلیل و رسوا کرنے والی ہے، تکلیف دہ ہے. ان عذابہا، بے شک اس کا عذاب، کان غراما، ہے چمٹنے والا. غرامہ کا لفظ جو ہے یہ غرم سے ہے. غرم کہتے ہیں تاوان کو، جرمانے کو، فائن جس کو آپ کہتے ہیں. غریم کہتے ہیں قرض خواہ کو. قرض خواہ کون ہوتا ہے؟ جس کو قرض دوسرے کو دے کے واپس لینا ہوتا ہے، یعنی جو مالک ہوتا ہے مال کا. تو جو قرض خواہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مقروض سے چمٹ جاتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. تو جہنم کا عذاب بھی کیسا ہے؟ جیسے کسی مقروض کے وہ پیچھے پڑ جائے. وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے کیا ہے؟ گروی ہے. تو ہر ایک کو اپنے آپ کو اس میں سے چھڑانا ہے. جہنم جو ہے وہ پکڑ لینے والی ہے، چمٹ جانے والی ہے. تو وہ کیا دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب اس کا عذاب تو اگر ایک دفعہ چمٹ گیا تو یہ تو جان چھڑانی محال ہوگی. تو ان عذابہا کان غراما، بے شک ہے اس کا عذاب غرام. غرام کیا ہے؟ چمٹ جانے والا، مصیبت، مسلسل تکلیف کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فہم تکلیف، عذاب دائم، جو چھوڑے گا ہی نہیں. انہا ساعت مستقرا، بے شک وہ ہے بری چیز. ساعت بری، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ. مستقر کا لفظ قاف رے سے، قرار سے، یعنی رہنے کی جگہ. اسم ظرف مکان ہے. ومقاما، اور جائے قیام، یہ بھی کیا ہے؟ اسم ظرف مکان ہے. جہنم تو بدترین ٹھہرنے کی جگہ اور جائے قیام ہے. بدترین گھر ہے جو کسی کو ملے. ٹھہرنے کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ یا اپنا گھر، یا کوئی ہوٹل وغیرہ، یا کوئی بھی ایسا اسپاٹ جہاں کوئی قیام کرے، ٹیمپرری آرام کی جگہ. تو کہا کہ وہ تو ٹیمپرری قیام کے لیے یا مستقل قیام کے لیے مستقر اور مقام جو ہے بدترین جگہ ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عباد الرحمن اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بندے کہہ رہا ہے اور دوسری طرف وہ عذاب سے ڈرتے ہیں. ایک طرف ان کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے اور دوسری طرف وہ ڈرنے والے لوگ ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ کیا وہ بہت خراب لوگ ہیں اس لیے ڈرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر سورۃ المؤمنون میں آیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دیتے ہیں جو بھی وہ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں. دے کر بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں. کہاں یہ کہ عبادت کا کوئی تکبر یا غرور آئے یا کوئی اکڑ جائے کہ ہم نے اتنا اور اتنا اللہ کے راستے میں دیا ہے. اس کے برعکس وہ اتنے ہمبل ہوتے ہیں کہ دے کے بھی ڈرتے رہتے ہیں. اور کیوں ڈرتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. سورۃ المومنون آیت 60. اور چونکہ جہنم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان جتنا بھی سوچے اتنا ہی زیادہ خوفناک ہے. اور اس میں سے سب سے زیادہ جو اس کی خوفناک چیز ہے وہ اس کا پکڑ لینا اور پیچھے پڑ جانا اور سخت مصیبت ہونا ہے. والذین، اور وہ لوگ، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مالی معاملات میں بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں.
والذین اذا انفقوا، اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں، کس پر؟ اپنی ذات پر یا اپنے اہل و عیال پر، لم یسرفوا، وہ اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے، اوور سپینڈنگ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اعتدال برتتے ہیں۔ یہاں اسراف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسراف کہتے ہیں نمبر 1 ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کو، نمبر 2 جائز کاموں میں حد سے بڑھ کے خرچ کرنے کو، اور نمبر 3 ریاکاری اور نمائش کے لیے خرچ کرنے کو۔ ایک ہو گیا ناجائز، دوسرا ہے حد سے بڑھ کے، اور تیسرا ہے ریاکاری اور دکھاوا۔ اس بات کی تفصیلات سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ یقترو کا لفظ قطرہ سے ہے، قاف تیرے، بہت کم خرچ کرنا۔ اسراف کی ضد ہے اقتار، جائز ضروریات پر بھی ضرورت سے کم خرچ کرنا، یعنی اپنے اوپر یا بچوں پر۔ قرآن پاک میں آتا نا وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، پڑھا آپ نے پیچھے۔ مقتر یعنی تنگ دست، یعنی جس کے پاس تھوڑا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خرچ بھی کم کرتا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات کسی کے پاس زیادہ بھی ہوتا ہے تو وہ ایسا نظر آئے جیسا اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو وہ اس میں شامل ہے۔ تو اسراف کے برعکس اقتار کیا ہے؟ ضرورت کے مطابق خرچ نہ کرنا، نہ اپنے آپ پہ نہ اپنے بیوی بچوں پہ۔ اور نمبر 2 نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا، یہ بھی بخل ہے۔ بعض لوگ اپنے اوپر تو خوب خرچ کر لیتے ہیں، گھر والوں پہ بھی بہت کچھ خرچ کر دیتے ہیں، بیوی بچوں کی ہر فرمائش پوری کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی، یا کسی ضرورت مند پہ خرچ کرنے کی بات آتی، یا کسی رشتہ دار پہ خرچ کرنے کی بات آتی، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حرام کام میں ڈھیروں مال اڑا رہا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ جب نیکی کے کام میں خرچ کرنے کا وقت آتا تو پوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، تو اس کے برعکس کہاں دینا پسند کرتا ہے؟ جہاں نمائش اور ریاکاری۔ تو ایسے شخص کو کھلے دل کا شخص نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ نہ مسرف ہوتے ہیں نہ مقتر ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بیچ میں درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہوتا ہے درمیان اس کے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کا خرچ قواما معتدل۔ قوام کہتے ہیں نہ زیادہ نہ کم، درمیانہ۔ اصل میں قوام اور قیام کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی دوسرے کے لیے سہارا بنی ہوئی ہو، درمیانی چیز، کیونکہ جس کے اپنے اندر بیلنس ہوگا وہی دوسرے کو تھام سکے گا نا۔ اگر ایک شخص خود گر رہا ہے، امبیلنس ہے، تو وہ دوسرے کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ تو قوام کیا ہے؟ درمیانی راہ۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور قرآن پاک میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، انسان کا سمجھدار ہونا کیا ہے؟ اپنی گزران میں میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اعتدال سے خرچ کرنا سمجھدار ہونے کی علامت ہے۔ نہ ضرورت سے زائد اور نہ ضرورت سے کم، اور نہ دکھاوے کے لیے اور نہ ہی ضرورت کے وقت بھی خرچ نہ کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد انسان خود بھی محتاج نہ ہو۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ عن ظہر غنن، جس کو دینے کے بعد انسان خود دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا شروع کر دے، خود فقیر نہ ہو بیٹھے۔ اور کون ہوتے ہیں رحمان کے بندے؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے، کسی اور کو الہ نہیں سمجھتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے۔ ولا یقتلون النفس التی، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی جان کو، التی حرم اللہ، وہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ،
یعنی ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ہاں قصاص میں قتل کر سکتے ہیں. ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں. ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا، کیسا؟ شرک، قتل، زنا، یلقى اثاما، وہ پائے گا سزا. اثام کا لفظ جو ہے یہ اسم سے ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کو. تو اثام جو ہے گناہ کی سزا کو کہتے ہیں. اور اسی طرح اثام جو ہے جہنم کی ایک وادی کے لیے بھی آتا ہے جو سخت عذابوں سے پر ہے. تو جو یہ کرے گا یعنی شرک، قتل اور زنا، وہ اس کی سزا پائے گا، گناہ کا بدلہ پائے گا، سزا بھگتے گا، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. اس شخص نے پوچھا اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. اس نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے، اور آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. یہ بخاری کی روایت ہے. گویا بخاری کی یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے. تو سنت یا حدیث جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ قرآن کی وضاحت کرتی ہے. تو عباد الرحمن کچھ کام کرتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، بچتے ہیں. جو کام کرتے ہیں ان کا ذکر پیچھے کیا گیا، اب ساتھ ہی ان چیزوں کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے جن سے عباد الرحمن بچ کے زندگی گزارتے ہیں. اور ان میں نمبر 1 شرک ہے، کیونکہ سورۃ النساء 48 میں آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کو وہ بخش دے گا. دوسری چیز قتل. قتل کے بارے میں آپ سورۃ النساء میں اور سورۃ الاسراء میں پڑھ چکے، جس میں قتل انسان اور خاص طور پہ قتل اولاد کی بات بھی ہم نے پڑھی. اور قتل اولاد میں اپنے ہی بچے کو مار ڈالنا بھی شامل ہے، خواہ وہ پیدا ہو چکا ہو یا پیدا ہونے سے پہلے ابورٹ کرانا. اور تیسری چیز زنا، اس کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور سورۃ النور میں ہم نے ان اسباب کا بھی جائزہ لیا کہ جو انسان کو زنا کے قریب لے جاتے ہیں، ان سے بھی ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ انسان اس بڑی برائی سے بچ سکے. کیونکہ یہ ان گھناؤنے جرموں میں سے ہے کہ جن کا خمیازہ انسان دنیا میں بھی مصیبت کی شکل میں بھگتتا ہے اور آخرت میں بھی. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ جو ایسا کرے گا، کیا؟ شرک، قتل اور زنا، یلقى اثاما، اس کی سزا پائے گا، بدلہ پائے گا. کیا بدلہ؟ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، یا بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. یضاعف کا لفظ کس سے ہے؟ دواد این پے، ضعف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گنا. اور دگنا اور کئی گنا، اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے نا ابھی کہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ دائمی، اور پھر وہ بڑھتا بھی جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زیادتی ہوتی چلی جائے گی عذاب میں. ایک اور معنی یہ ہے کہ پے در پے عذاب ہوگا، یعنی ایک وقت میں شرک کی سزا مل رہی ہوگی، وہ ابھی ختم نہیں ہوگی تو قتل کی، اور وہ ختم نہیں ہوگی تو زنا کی، اور پھر وہ یعنی ایک سائیکل ہوگا، کبھی ایک گناہ کی سزا، کبھی دوسرے کی، کبھی تیسرے کی، اور پھر وہ لیئرز اپان لیئرز، اور دگنا اور کئی گنا، یعنی گناہوں کے مطابق اس کی شدت ہوگی. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. اب دیکھیں نا، اگر ایک شخص جس نے صرف شرک کیا ہے اور قتل زنا نہیں کیے، اس کا عذاب کم ہوگا. ایک شخص جس نے شرک کیا اور ساتھ قتل بھی کر رکھا ہے تو اس کا عذاب زیادہ ہوگا. ایک وہ شخص جس نے شرک بھی کیا، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، تو اس کا عذاب اور زیادہ. تو جتنے زیادہ کسی کے جرائم ہوں گے
اتنا زیادہ اس کا عذاب ہوگا. وَيَخْلُدْ اور ہمیشہ رہے گا فِيهِ اس میں، کس میں؟ اس جہنم میں، اس عذاب میں، مہانا ذلیل کیا ہوا، ذلیل اور حقیر جانا ہوا، ٹھکرایا ہوا. سورۃ المومنون کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. اور اخسا کس کو کہتے ہیں؟ کتے کے دھتکارنے کو. یعنی ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرنا چاہے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہ کرے گا، ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا. تو جو لوگ یہ برائیاں کریں اور انہی میں زندگی بسر کر دیں، گزار دیں، اور باز نہ آئیں، توبہ نہ کریں، چھوڑے نہ، تو پھر ان کے لیے سزا یقینی ہے. ہاں اگر کسی سے انسان ہونے کے ناطے یہ غلطیاں ہو چکی ہوں، ان میں سے 1 2 یا 3، اور پھر وہ پلٹ آئے، الا من تابا، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جو توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لے آئے، کیونکہ شرک کے بعد توبہ بھی ایمان کا مطالبہ کرتی، اسی طرح قتل بھی اور اسی طرح زنا بھی، کیونکہ زنا جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے. تو توبہ دراصل تجدید ایمان ہوتی ہے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور عمل کرے عمل اچھے، فَأُولَئِکَ تو یہی لوگ، یبدل اللہ بدل دے گا اللہ، سیئاتہم ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، سیئات ان کی جمع، حسنات حسنت ان کی جمع، بھلائیوں کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں. ان کی برائیوں کو اللہ نیکیاں بنا دے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور ہے اللہ غفور الرحیم. قرآن پاک میں سورۃ ہود آیت 114 میں آتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ ان کی توبہ کی وجہ سے اور نیکی کے رستے پر آنے کی وجہ سے اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیاں لکھ دے گا. قرطبی میں آتا ہے کہ بدی نیکی بن جائے گی، ان السیئات تبدل بحسنات، اور اللہ ایسا کرنے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے. اور اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت سے بھی مزید وضاحت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا قیامت کے دن کے بارے میں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر کے لوگوں کو بار بار نکلوائیں گے جہنم سے. تو آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے. یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے. یعنی جب وہ جہنم سے نکالا جائے گا، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے. اس کو کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، ہاں میں نے کیا تھا. انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی، کون وہاں جھوٹ بول سکتا ہے یا بہلا سکتا ہے. اور یہ اس سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی ہیں. کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا. یعنی میرے تو اور بھی گناہ ہیں، کیونکہ اب وہ گناہ نیکیاں بننے لگے ہیں نا. یہ بیان کر کے آپ ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے. کیونکہ جنت میں کوئی جا نہیں سکتا جب تک پاس کچھ نہ ہو. تو اب جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ نیکیاں چاہیے. تو وہ لوگ جب وہاں سزا بھگت لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نکال کے جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ دنیا میں بھی انسان اگر کوئی غلط کام کر لے اور پھر اس کو سخت شرمندگی ہو، سخت ندامت ہو، ایسی ندامت کہ اس کی وجہ سے آنسوں کے سیلاب بہہ پڑے، تو یہ جو ایمانی کیفیت ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے کہ یہ بندہ اعتراف کر رہا ہے. کیونکہ توبہ نام ہے کس چیز کا؟ اعتراف کا، اپنی غلطی مان جانے کا. تو جب کوئی شخص واقعی اعتراف کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے. تو اس بڑھے ہوئے ایمان کی وجہ سے آئندہ اس کا عمل
بہترین ہو جاتا ہے. اس بہترین عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلی کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اس گزرے ہوئے وقت کی بھی تلافی کر دیتا ہے اور ان خرابیوں کو بھی اچھا کر دیتا ہے، کیونکہ اس شخص نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اور ہے اللہ غفور الرحیم. ومن تاب، اور جو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے جیسے توبہ کرنی چاہیے. متابہ کیا ہے؟ مصدر میمی، یعنی وہ توبہ کا حق ادا کرتا ہے. کون توبہ کا حق ادا کرتا ہے؟ جو توبہ کے بعد پھر وہ راستہ چھوڑ دے اور نیکی کے راستے پہ آ جائے، پھر پلٹ کے واپس نہ جائے، پھر ان گناہوں میں نہ پلٹے. تو توبہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ تاب یتوب، توبہ کا معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، وہ راستہ چھوڑ دینا جو جہنم کی طرف جانے والا ہے. اور اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے احساس ندامت، شرمندگی. دوسرا ہے اعتراف گناہ. تیسرا ہے ترک گناہ. اور چوتھا ہے رجوع اللہ اور عمل صالح کی طرف پلٹ آنا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو توبہ کر کے نیک عمل کر لے بس وہی دراصل اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، لوٹتا ہے جیسے توبہ ہوتی ہے، یہ توبہ کرنی چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو پچھلی زندگی سے یکسر تعلق کاٹ دینا چاہیے. مثلا اگر انسان کو غلط کام کر رہا تھا تو اب اس کو کلی طور پہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان آج توبہ کرے پھر پلٹ کے وہی غلط کام شروع کر دے اور پھر کہے کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے. نہیں، اسے چھوڑ دے مکمل، کمپلیٹلی، آل ٹوگیدر، بس رسیاں کاٹ دے. کوئی کنیکشن نہیں اپنے ماضی سے، نو کنیکشن. میں ایک نیا انسان ہوں، میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے. تب توبہ قبول ہوتی ہے، تب انسان واقعی صحیح بنتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جیسے وہ ایک نشہ کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی کوشش کے ذریعے ان کو نشے سے نکالتے ہیں، نکل آتے ہیں، وہ نئی صاف زندگی بسر کرنے لگتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے پچھلے دوستوں سے ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر پلٹ جاتے ہیں. ان کی توبہ جو ہے وہ توبہ نہیں رہتی. تو توبہ کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ کہ انسان واپس نہ پلٹے وہاں. تو اس کے لیے انسان کو پھر خود دیکھنا چاہیے کہ کون سی جگہ، کون سے لوگ، کون سا ماحول ایسا ہے، یہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مجھے واپس پھسلا دیتی. تو اس سے پرہیز کرے. مثلا اگر کوئی انسان ہے تو اس سے بچے، کوئی مشین ہے، کوئی چیز ہے، اس سے بچے. مثلا بعض لوگ کمپیوٹر کے ذریعے پھسلتے ہیں، ان کو پتا وہ بیٹھیں گے، پھر وہ چیٹ کریں گے، پھر وہ حرام کام شروع ہو جائیں گے جن سے توبہ کی. تو بہتر ہے کہ پھر انسان ایسے پروگرامز کو، ایسی چیزوں کو کلی طور پہ نکال دے. کسی سے غلط دوستی تھی تو مکمل طور پہ چھوڑ دے. کوئی حرام کام کیا تھا تو مکمل طور پر اس کو ختم کر دے. اس چیز کا نام توبہ ہے. اور پھر آئندہ اچھے کام شروع کر دے. یہ تو توبہ کے ساتھ کھیل اور مذاق ہے. اور جھوٹوں کی توبہ، توبۃ الکذابین ہے کہ انسان زبان سے توبہ توبہ کرے، لوگوں کو یہ ظاہر کرے کہ میں سب چھوڑ چکا ہوں، اور اندر خانے چھپ کے وہی غلط کام جاری رکھے. تو یہ توبہ نہیں ہوتی. توبہ کیا ہے؟ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرے، اس جہنم کی آگ سے ڈرے، اور ان سب چیزوں کو چھوڑ دے اپنی آخرت کی خاطر. کیونکہ جب تک انسان پرہیز نہیں کرتا، تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ بچنے کا نام. جب تک انسان پرہیز نہیں کرتا تو اچھی سے اچھی دوا اور غذا انسان کو فائدہ نہیں دیتی. اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور وہ انجیکشن بھی لگا رہا ہے اور اس کے ساتھ میٹھا بھی کھا رہا ہے تو اس کا تو وہ سب بیکار جائے گا. تو بچنا ضروری ہے. جب تک انسان بچتا نہیں، بات نہیں بنتی. چلیے آگے چلتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، لا یشہدون، نہیں وہ حاضر ہوتے، گواہی دیتے،
شاہدہ کا معنی کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں حاضر ہونے کا معنی بھی ہوتا ہے اور گواہی دینے کا بھی. نہیں وہ حاضر ہوتے الزور جھوٹ پر، اور زور کا لفظ جو ہے وہ باطل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غلط کاموں کے لیے بھی اور جھوٹ کے لیے بھی یا جھوٹی گواہی کے لیے بھی. یعنی وہ جھوٹ پر حاضر ہونے، غلط کاموں کے پاس پھٹکنے سے بھی دور رہتے ہیں. ابن عباس زور سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹھیلے لیتے ہیں کہ عباد الرحمن کی جو چوائس ہے وہ بہت نفیس ہے، وہ بیکار کی مجلسوں میں اور فضول کے میلوں ٹھیلوں میں حاضر نہیں ہوتے. مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد گانے کی مجلسیں ہیں، کانسرٹس. زہری کہتے ہیں اس سے مراد شراب کی مجلسیں ہیں. لا یشہدون الزور، وہاں حاضر بھی نہیں ہوتے. بعض اوقات ایسی مجلسوں میں جانے کے انویٹیشن ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ آپ پیے نہیں، بس شریک ہو جائیں. ایسی مجلسوں میں آپ کچھ نہیں کریں، بس حاضر ہو جائیں، حاضری لگوا دیں یا پھر آ جائیں. وہ ایسی مجلسوں میں آتے بھی نہیں. کیوں نہیں آتے؟ وہاں حاضر ہونا کیوں منع ہے؟ کیونکہ اگر انسان ایسی جگہوں پر جائے گا تو کچھ نہ کچھ تو رنگ چڑھے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کلرڈ پانی کے ٹب میں بیٹھ کے نکلیں اور آپ کے اوپر کوئی رنگ کا اثر نہ آئے؟ تھوڑا یا زیادہ کچھ تو آئے گا. کبھی آپ نے کپڑوں کو نیل لگایا ہوگا، سادے پانی میں کپڑا ڈبونا اور نیل والے پانی میں کیا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے. جیسے ماحول میں آپ ہوتے ہیں وہاں سے آپ کچھ نہ کچھ لے کے ضرور اٹھتے ہیں، خواہ آپ صرف تماشائی ہوں. تو یہاں کیا یہ لا یشہدون تماشائی نہیں بنتے، وہ اس راستے سے بھی نہیں گزرتے. لا یشہدون الزور، اور زور کیا؟ جھوٹی باتیں، فضول کی باتیں، بیکار کی باتیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. کیونکہ بعض مجلسوں میں شراب، گانا اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، جھوٹے مذاق ہوتے. ایسے کامیڈینز ہوتے ہیں کہ جو صرف جھوٹی باتوں سے لوگوں کو ہنساتے. یہ بھی ایک بہت عام ہو گئی ہے بات. وہ اچھی قسم کے مذاق جس میں نہ بڑے کی عزت، نہ چھوٹے کا مقام، نہ دائیں نہ بائیں، ہر ایک کی پگڑی گراتے ہیں اور ہر ایک کو ذلیل کرتے ہیں اور اس سے دوسروں کو ہنساتے. تو یہ بھی جھوٹ کی قسم. تو زور سے مراد جھوٹ بطور جھوٹ، اور زور سے مراد ہر قسم کے غلط کام. لا یشہدون، وہ نہیں حاضر ہوتے. اور یشہدون کا معنی اگر گواہی دینا لیا جائے تو مراد اس سے کیا ہے کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. کوئی جھوٹ بول رہا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا عام روزمرہ زندگی میں، ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ تم میرا ساتھ دینا، تم میری ہاں میں ہاں ملا دینا، یا تم اس موقع پہ کچھ نہ بولنا. تو ایسے لوگ جھوٹی بات کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اور یہ انتہائی مشکل ہے کہ کسی جھوٹ کا ساتھ نہ دیا جائے. اور اسی طرح کسی مقدمے میں جھوٹی گواہی دینا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا اور اس میں شرک اور باقی چیزوں کا، اور آپ نے جب جھوٹی گواہی کی بات کی تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور اتنی دفعہ اس بات کو دہرایا کہ صحابہ نے تمنا کی کہ اب آپ اس سے زیادہ نہ کہیں. یعنی اتنی کثرت سے، شاید ہی کوئی بات اتنی کثرت سے دوہرا کے آپ نے سمجھائی ہو. صرف کسی کو فیور دینے کے لیے اس کے حق میں جھوٹی مہر لگا دینا، جھوٹے دستخط کر دینا، جھوٹی گواہی دینا، تو وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے، مرو کراما، وہ گزرتے ہیں معزز انداز سے، باوقار انداز سے. یعنی قصدن تیاری کے ساتھ جانا تو دور کی بات، اگر بھولے سے کہیں گزر ہو جائے، بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں جا رہے ہیں آپ، وہاں ہوگا کیا، تو پھر آپ شریک ہونے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات غصے سے نکلتے ہیں یا کوئی روڈ بیہیویئر کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معزز شریفانہ طریقے سے اس محفل کو چھوڑ دیتے ہیں. لغو کس کو کہتے ہیں؟ بیکار، بے مقصد، فضول چیز جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. ابس، لا یعنی، بےہودہ، جس میں کوئی خیر کا پہلو نہ ہو، جس میں کوئی خیر نہ ہو، وہ لغو ہوتا ہے. اور آیت کے پچھلے حصے میں جو زور کا لفظ استعمال ہوا، یعنی وہ باتیں جو جھوٹ پر، بیکار چیزوں پر مبنی ہیں،
اگر ایسی محفلوں یا ایسی جگہوں یا ایسے لوگوں کے پاس ان کا بھولے سے بھی گزر ہو جائے تو وہ شریک ہونا تو دور کی بات، غیر محسوس طریقے سے باوقار انداز سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سورۃ القصص میں بھی آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ عَارَضُوا عَنْهُ، لغو سنیں یا دیکھیں یا جیسے بھی وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. شروع میں بھی آیا تھا نا کہ جاہلین کو سلام کر دیتے ہیں، تو یہاں بھی اگر کچھ لوگ ایسی جہالت کا ثبوت دے رہے ہوں تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے مددگار نہیں بنتے. اور یہ معنی بھی ہے کہ قبیح، فضول، لیکچر، بےہودہ، فحش قسم کی گفتگو میں ملوث نہیں ہوتے. ایسی باتیں اگر کوئی اور بھی کر رہا ہو تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس میں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور فضول باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے، بحثوں میں نہیں پڑتے، معزز طریقے سے ایک طرف ہو جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں عباد الرحمن. والذین، اور وہ لوگ اذا ذکروا، جب وہ سمجھائے جاتے ہیں، نصیحت کیے جاتے ہیں، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ذریعے، آیات کے ساتھ. کیا ہوتی ہیں رب کی آیات؟ قرآن، احکامات. جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں رب کی آیات کے ذریعے، یعنی قرآن کی کوئی بات بتا کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لم یخروا، نہیں گر پڑتے، علیہا، اس پر، یعنی نہیں طرز عمل اختیار کرتے، سمن، بہرے، امیانہ، اور اندھے ہو کر. یعنی اللہ کی بات سن کر، نصیحت کی بات سن کر وہ بہرے اور اندھے نہیں بنتے، بلکہ نصیحت کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پلے باندھتے ہیں، اور اسی طرح اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. وہ اسے اگنور نہیں کرتے، بلکہ ہوش و گوش سے سوچ سمجھ کے لیتے ہیں. یعنی اللہ کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے جھومتے نہیں رہتے، صرف بے سوچے سمجھے واہ واہ نہیں کرتے رہتے، یا یہ کہ اس پر سنی انسنی نہیں کرتے. وہ سنی انسنی کس سے کرتے ہیں؟ بےہودہ چیزوں سے. اس کے برعکس اللہ کی آیات پر ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرتے ہیں، غور کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو عمل کی چیز سمجھتے ہیں. اب دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر ملتا ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورۃ انفال آیت 2، کہ جب ان پر رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تلاوت ہوتی ہے، تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے عمل میں تبدیلی آ جاتی، وہ ایک مختلف انسان بن جاتے ہیں. اس کے برعکس دوسری قسم کے لوگ، سورۃ لقمان آیت 7، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا. اب آپ دیکھیں یہ اس پہلے پر بھی آیات پڑھ کے سنائی گئی، دوسرے کو بھی. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، منہ موڑ گیا تکبر کے ساتھ، سننے کے بعد تکبر سے منہ پھیر کے چلا گیا، اور ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ الم یسمعھا، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو. اللہ کی آیات سن کر کیا کرتا ہے؟ وہ سنی انسنی، سمن بن جاتا ہے، بہرا، امیانن بن جاتا ہے، اندھا. جہاں تھا وہیں رہتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس کے دل پر یہ آیات کوئی اثر نہیں کرتی، اس کا طرز عمل نہیں بدلتا، اس کے طریقے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے، نصیحت قبول نہیں کرتا، ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو یہ معنی ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، کہ جب انہیں رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس پر اندھے بہرے بن کے نہیں رہتے، بے حس نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں کیا فرمایا اللہ نے، کان کھولتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کیا کہا اللہ نے. والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، کون؟ عباد الرحمن،
کون ہوتے ہیں؟ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہب لنا، عطا کر ہمیں، من ازواجنا، ہمارے شوہروں یا بیویوں میں سے، کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے، اسپاؤس کے معنوں میں، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ قرہ کا لفظ یا تو قرن سے، قر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھنڈک، اور قرار سکون، آنکھوں کا سکون یا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وجعلنا، اور بنا ہم کو، للمتقین اماما، متقین کا امام، تقوی والوں کا رہنما۔ دعا انسان کی اندرونی کیفیات کا اظہار کرتی کہ انسان اندر سے کیا چاہتا ہے۔ پچھلی دعا ان کی کیا تھی؟ جہنم سے بچنے کی۔ دوسری دعا کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کی۔ اور اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیز بیوی یا شوہر اور اولاد کا نیک ہونا ہے، اللہ کا فرما بردار ہونا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ٹھنڈک نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کا فرما بردار دیکھے۔ یعنی سب سے زیادہ اگر دنیا میں اسے کسی چیز پہ خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اگر وہ کسی چیز پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ کہ اس کی اولاد نیک ہے، نیکی کے رستے پر ہے، اور اس کی بیوی یا عورت ہے تو شوہر نیک ہے۔ اور یہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے جس پر انسان خوش ہو سکتا ہے۔ ہماری اولاد کتنی بھی قابل ہو، کہاں بھی پہنچ جائے، اگر وہ اللہ کی نافرمان اور اگر وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ کس کام کی؟ خواہ وہ اپنا مال کما کما کے اور اپنے نام سے ہماری دنیا روشن کر دیں، لیکن اگر وہ اپنی آخرت اندھیری کر رہے ہیں تو کس کام کی؟ تو جو خود رحمان کا بندہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد رحمان کا بندہ نہ بنے۔ وہ سب سے پہلے خیر اپنی اولاد میں اور اپنی بیوی یا اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا رہنما بنا، امام بنا۔ اور امام سے مراد یہاں کو خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ گھریلو زندگی میں ہر کوئی اپنے گھر میں کیا ہے؟ امام ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں کیا ہے؟ راعیہ ہے، وہ بھی امام ہے۔ بچوں کی اس سے بھی پوچھو گی۔ تو اس چیز کے لیے انسان کو دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیں انسان کوشش تو کرتا ہے مگر دل اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، جب تک اللہ دلوں کو نہ پھیرے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ چیز نصیب ہو جائے تو کیا ہی اس میں خیر ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ سب مائیں ہیں، آپ دیکھتی ہوں گی روز آپ سب پہ یہی کیفیات گزرتی ہیں، کوئی مجھ پہ انوکھی نہیں گزرتی۔ ہر وقت دھیان کہاں لگا ہوتا ہے؟ کچھ کر رہے ہو آپ، دھیان کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں، بچوں کے بیچ میں، کہاں، کدھر گئے، نیچے، اوپر، دائیں ہیں، بائیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے پتہ نہ چلے، کوئی کھٹپٹ نہ سن رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہاں گئے؟ باہر تو نہیں نکل گئے؟ فون کر رہے ہیں تو تب، کہیں بیٹھے ہیں تو تب، کوئی آیا ہے تو تب، باہر نکلے تو تب، ہر وقت چاروں طرف آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں۔ رات ایسے ہی ہوا کہ میں نے دیکھا میرا بیٹا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہاں گیا؟ پتا چلا بیسمنٹ میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس وقت میں نے کھڑے کھڑے ریلنگ پہ میں کھڑی تھی، میں نے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کہا شکر اللہ کا میرے شوہر نیک ہے۔ اگر میرے شوہر کو اس چیز سے دلچسپی نہ ہوتی، وہ اس وقت بیٹھ کے کوئی واہیات فلم دیکھ رہے ہوتے اور میرا بیٹا وہاں اتر جاتا، تو میرے لیے کتنے عذاب اور اذیت کی بات ہوتی۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اگر وہ میرے پاس نہیں اور وہ نیچے ہے تو وہ محفوظ ہے۔ کتنا ضروری ہے کہ نیکی پر رشتے قائم ہوں، اور کتنا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو دین کی طرف پکڑ پکڑ کے رکھا جائے، کیونکہ تنہا یہ سفر کاٹنا بہت مشکل ہے، اور خصوصاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ذمہ داری ہو جاتی۔ تو اس لیے اگر انسان کو اس فیلڈ میں زیادہ محنت کرنی پڑے، کیونکہ اس میں محنت زیادہ لگتی ہے، باہر محنت کم لگتی، گھر میں محنت زیادہ لگتی۔ آپ اتنی دیر میں کتنے ہزاروں کو سکھا سکتے ہیں، اور اتنی دیر میں ایک کو سکھانا ناممکن ہوتا ہے، اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو
اس وقت انسان کو یوں لگتا ہے نا جیسے وقت ضائع ہو رہا ہے. نہیں، وقت ضائع نہیں ہو رہا، کیونکہ اگر وہ بگڑے تو سب بگڑ جائے گا. تو بہرحال پھر بھی یاد رکھیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے. کبھی ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم کوئی محنت کر رہے ہیں تو وہ ہمارا کچھ کمال ہے یا ہمارا نتیجہ، وہ اللہ ہی کرتا ہے. ورنہ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی پیغمبر بھی اپنی اولاد کو نہیں سدھار سکتا، یہ اللہ ہے جو کرواتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو جہاں باہر نیکیاں کرنی ہے وہاں گھر کے اندر بھی اس کا فکر کرنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ یہاں عباد الرحمن اللہ سے مانگتے ہیں. والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہمارے تابع، ہمارے انڈر، چاہے ماں ہے تو اس کے اندر بچے ہیں یا باپ ہے تو اس کے اندر بیوی اور بچے، یا اللہ ان سب کو متقی بنا. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، پوچھ ہوگی ان کے بارے میں. شکر کرے بیوی سے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ ہوگی، یعنی بیوی سے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھے گا. آپ اپنے طور پر جتنا بھی سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں، مگر ذمہ داری شوہر پر ہے بیوی اور بچوں کی، بیوی پہ ذمہ داری ہے بچوں کی. ٹھیک ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہیں وہ عباد الرحمن جن کو جزا دی جائے گی اونچے بالا خانوں کی شکل میں، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. ان کے صبر کے بدلے میں انہیں بلند مقام ملیں گے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور وہ ڈالے جائیں گے اس میں تحیہ، دعائے زندگی، گریٹنگز، وسلامہ، اور سلام. حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں مبارک وہ جو دل کے غریب ہیں، آسمان کی بادشاہی میں وہی داخل ہوں گے. کیونکہ صبر ہی انسان کو متواضع انسان بناتا ہے، بندہ بننا سکھاتا ہے، اپنی حد میں رکھتا ہے. میں تو انسان ہوں، کیا ہوا اگر مجھ سے کسی نے زیادتی کر دی، کیا ہوا مجھے کسی نے میرا حق نہیں دیا، کیا ہوا اگر میرے ساتھ کسی نے برا کیا، مجھے تو اچھا ہی کرنا ہے، مجھے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو انسان کبھی بھی ان میں سے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتا جب تک تواضع نہ ہو. خالدین فیہا، ان گھروں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جوان رہیں گے، کبھی بیمار نہ ہوں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. بڑھاپا، بیماری، موت سب پیچھے رہ جائیں گے. حسنت مستقرن، کتنا اچھا ٹھکانہ ہے، ومقامہ، اور قیام کی جگہ. پیچھے جہنم کے لیے بھی یہ دو لفظ آئے، مستقر اور مقام، اور یہاں بھی مستقر اور مقام جنت کے لیے آ رہے ہیں. ایک وہ ٹھکانہ ہے، ایک یہ ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما نہیں، یعبأ پرواہ کرے گا، بکم تمہاری، ربی میرا رب، لولا اگر نہ، دعاؤکم دعا ہو تمہاری، پکار ہو تمہاری، یا عبادت ہو تمہاری. اگر تم رب کی عبادت نہ کرو، اگر اس کو تم نہ پکارو، اس سے نہ مانگو، تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. کرو تو عباد الرحمن کہلاؤ، نہ کرو تو اسے پرواہ ہی نہیں. یا ابو کا لفظ جو ہے نا اب ان سے ہے، اب ان کہتے ہیں بوجھ کو، وزن کو. تو ما یا ابو بکم، نہ وزن دے گا تم کو، کوئی قیمت نہ ہوگی تمہاری، کوئی قدر نہ ہوگی تمہاری، کوئی ویٹ نہیں تمہاری بات کا، تمہارا کوئی مقام ہی نہیں اگر تم رب کی عبادت نہ کرو. یعنی اگر تم اللہ کی اطاعت نہ کرو، اللہ کو نہ پکارو، تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی قدر نہیں، تمہاری کوئی قیمت نہیں. جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے فائدہ دے سکتے ہو. اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے کوئی سب سے بدتر انسان ہے،
تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے آدمی جن و انس سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو وہی دیتا جاؤں جو اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے یہ اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، گنتا رہتا ہوں۔ یہ تمہارے یہ اعمال ہیں جن کو میں گنتا رہتا ہوں، کتنے کر لیے تمہارے سکورز، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس کو اچھا بدلہ ملے اسے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملے اسے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اپنا قصور ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا اس پر۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت، کوئی حیثیت، کوئی قیمت نہیں جو اپنے رب سے تعلق برقرار نہ رکھیں، رب کو نہ پکارے، رب کی عبادت نہ کریں، رب کی طرف رجوع نہ کریں۔ اب دیکھیں دنیا میں کیسے کیسے بادشاہ، فرعون، قارون اور معلوم نہیں کون کون، لیکن وہ سب کہاں گئے؟ کیا ہے آج ان کا مقام؟ کچھ بھی نہیں۔ اور کل قیامت کے دن کیا حال ہوگا؟ متکبرین چیونٹیوں کی شکل میں آئیں گے۔ دنیا میں انسان کہیں پہنچ جائے، کچھ بھی اچیو کر لے، کتنے بڑے بڑے ایوارڈز لے لے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی حیثیت پر ایک کاہ کے تنگ کے برابر نہیں، کوئی وزن نہیں۔ یا ابو کس سے ہے؟ اب ان سے وزن، کوئی وزن نہیں تمہارا، کوئی سے نہیں تمہاری، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، تم کچھ بھی نہیں ہو اگر تم اپنے رب کو نہیں پکارتے، اگر اس سے نہیں مانگتے، اس سے دعا نہیں کرتے، اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اگر دعا کو دعا میں بھی لیا جائے تو حدیث میں کیا تھا؟ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ فقد کذبتم، پس تحقیق تم نے جھٹلا دیا، کس کو؟ اللہ کی بات کو، عبادت کو۔ فسوف یکون لزاما، پس ان قریب ہوگا چمٹ جانے والا۔ لزام لزمہ سے، لزمہ کا کیا مطلب ہے؟ چمٹنا، لازم ہو جانا۔ تو ان قریب وہ سزا ملے گی جو تم کو چمٹ جائے گی، جیسے وہ پیچھے غرامہ تھا نا، ویسے ہی لزامہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا اگر وہ اچھے کام کرے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لاؤ شکر کرو اللہ تم کو پکڑے گا نہیں، لیکن اگر تم نے اللہ کو نہیں پکڑا تو اللہ بھی تم کو نہیں پکڑے گا۔ تم نے اس کو چھوڑا وہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، تمہیں اس کی ضرورت نہیں تو اسے تم سے بڑھ کے تمہاری ضرورت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا۔ چاہو تو رحمان کے بندے بن جاؤ، اور چاہو تو شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ دوڑ دے دو، چاہو تو صبر کر کے وہ سب کرو جو اللہ کہتا ہے، اور اس کی بہترین رحمت جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم نہیں چاہتے تو اللہ بھی نہیں چاہتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project.
Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.